السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 66، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا عنوان ہے شربت۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی نے شربت تیار کیا۔ اس نے شربت کے جگ میں کئی چمچ چینی ڈالی اور لیکن اس کو ہلانا بھول گیا۔ وہ شربت کے گلاس بھرتا اور پلانے کے لیے پیش کرتا۔ پینے والے کو شربت پھیکا محسوس ہوتا اور وہ برا سا منہ بنا لیتے۔ اس شربت بنانے والے کو اپنی اس غفلت کا کہ اس نے چینی کو شربت میں مکس نہیں کیا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ چینی یوں ہی جگ کے نیچے بیٹھ رہی اور اس نے پھیکا شربت تقسیم کر کے جگ خالی کر دیا۔ اشارہ: انسان کے اندر استعداد پوٹینشل کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس استعداد کو عمل میں لا کر کوئی نتیجہ نہ پیدا کیا جائے۔ اب اس کے اندر یہ گرافک ہے جو کہ شو کر رہا ہے کہ یہ جگ ہے، شربت ہے اور اس کے نیچے یہ چینی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ شربت کا جو رنگ ہے وہ لال ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو پیا ہے، ان لوگوں نے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شربت پھیکا ہے، مطلب اس کا ذائقہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ملک صاحب نے دیا ہے پوٹینشل، کہ جو چینی ہے، چینی کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے کہ وہ شربت کو میٹھا کر سکتا ہے، لیکن وہ چینی کا شربت کے اندر ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ شربت میٹھا ہوگا۔ اس کو شربت کو ہلانا پڑے گا۔ جب ہلائیں گے تو اس کا پوٹینشل سامنے آئے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے کہ وہ زندگی کو کون سے سمت میں لے جاتا ہے اور اپنے پوٹینشل کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ آیا وہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے یا فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اس کو ضائع کرتا ہے اور خود کو ہی تباہ کرتا ہے، یا خود کو بھی تباہ نہیں کرتا بلکہ کسی کے کام نہیں آتا، وہ کچھ ہل جل نہیں کرتا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو وہ ایک امر ربی اس کے اندر رکھا گیا ہے جس کو ہم روح بھی بولتے ہیں۔ تو امر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، روح جو ہے، امر جو ہے، امر ربی جو ہے، اس کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے کہ وہ کریٹیو کام کرے۔ یہ میں آج ایک نئی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہماری جو روح ہے بیسیکلی وہ کریٹیو روح ہے، وہ کریٹ کرتی ہے۔ ابھی ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری اس روح نے کریٹ کی ہیں۔ یہ کیمرہ اس نے کریٹ کیا ہے، یہ کپڑے اس نے کریٹ کیے ہیں، یہ گلاس، یہ جو شیشہ ہے، یہ میز ہے، یہ دروازہ ہے، یہ جوتے میں نے جو پہنے ہیں، یہ گاڑیاں جو چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی جو روح ہے اس نے چیزیں تخلیق کی ہیں۔ لیکن اس تخلیق کے اندر جو تخلیق کار انسانوں کا جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم تناسب ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنا پوٹینشل ریئلائز کرنے کے بجائے دوسرا جو بندہ جس نے پوٹینشل اپنا ریئلائز کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی پیروی کرنے میں نکل جاتے ہیں، اور جو ان کے دن ہوتے ہیں، جو ان کے اندر ایک جوش و جذبے کی جوانی کی ایج ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پوٹینشل جو ہے وہ فالوئنگ میں لگا دیتے ہیں، اور جب وہ ٹائم ان کا گزر جاتا ہے اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو اپنا پوٹینشل ہے اس کو گرو کرنے کا، جس طرح ہم نے پچھلے جو چیپٹر تھا تندور اور کنواں، اس کے اندر ہم نے جو چیزیں ٹچ کی ہیں کہ اس پوٹینشل کو ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنا دل صاف کرنا ہوگا، اور اپنی جو بھی ہمارے پاس
تھاٹ آتی ہیں، جو بھی ہم دنیا میں کام لے کے آتے ہیں، اس کو مینیفیسٹ کرنا ہوگا ود دا ہیلپ آف مائنڈ اینڈ ود دا ہیلپ آف باڈی. ٹھیک ہے، مائنڈ سے ایک چیز آئیڈیا آتا ہے اور باڈی سے اس کی ریسورسز اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ وہ چیزیں بنائی جائیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں اسی دنیا میں موجود ہیں. اب اس دنیا میں جہاز بھی بنے ہیں، تخریب کے آلات بھی بنے ہیں، اور باقی جتنے بھی آلات ہیں، مطلب ہے کوئلہ ہے، تیل ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں، یہ سب کے سب پرندے اور درخت اور اس طرح کی چیزیں تو انسانوں نے پیدا نہیں کی، لیکن باقی جو چیزیں ہیں انسان کے جسموں نے ہی پیدا کی ہیں. انہوں نے غور و فکر کیا ہے، اس کو نکالا ہے، اس کا فارمولہ ڈھونڈا ہے، اس فارمولے کو ایکسپلور کیا ہے، اور اس کے بعد چیزوں کو بکھیرا ہے دنیا کے اندر. اور ابھی دیکھیں ہم چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں، ابھی ہم جدھر یہ چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، یا جہاں پہ یہ ویڈیو بند ہوگی اس میں اس کی شکل ڈیفرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، وہ بٹس میں ہوگی، وہ فریمز میں ہوگی، لیکن جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، یہ آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں نظر آ رہی ہے. لیکن یہ ویڈیو جو ہے یہ اس کا اصول نہیں ہے، یہ اس کا کہیں پہ فزیکل فارم نہیں ہے، یہ میٹا فزیکل فارم ہے جو ویڈیو کی، اور اس کو ہم اس آلے کے ذریعے سے، اس موبائل کے ذریعے سے، اس سکرین کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو روح ہے اس کو بھی ہم اس جسم کے ذریعے مینیفیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے، لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے یا تخریب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تخریب جو ہے وہ اپنا دم خود کاٹتی ہے. مطلب قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہے. کوئی بھی تخریب جو ہے، کوئی بھی نیگیٹو جو کام ہے، جو انسانیت کی بھلائی جس میں نہیں ہے، نیچر کی بھلائی جس میں نہیں ہے، وہ اپنا دم خود ہی کاٹتا ہے اور خود ہی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ عرصہ تک کام کرتا ہے، لیکن تخریب کا جو نیچر ہے، اٹ از نیچر باؤنڈ ٹو بی مطلب ہے کہ ختم ہونے کے لیے، اس کی جو نیچر ہے ختم ہونے کے لیے، اور جو اچھائی ہے وہ بڑھنے کے لیے، وہ انفینٹی میں چلی جاتی ہے اچھائی. تو پتہ نہیں میں کس حد تک اس کو ایکسپلین کر پایا ہوں. یہ جو کانسیپٹ ہے شربت کا، کہ شربت کو، ہمارے پوٹینشل کو جب تک ہلایا نہیں جائے گا، اس کو شربت کو میٹھا نہیں ہوگا. وہ ویسے ہی انسان کوئی بھی چکھے گا اس کو تو وہ بولے گا یہ پھیکا ہے. ٹھیک ہے، تو پھیکا شربت تو کوئی نہیں پیتا. شربت کا مطلب ہے اسے میٹھا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے جو ہمارے اندر سیڈ رکھا گیا ہے، پوٹینشل رکھا گیا ہے، اگر وہ گرو نہیں کرے گا تو وہ جب فرشتے آئیں گے لینے کے لیے ہماری روح، وہ نکالیں گے بیج تو وہ دیکھیں گے اس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تو پوٹینشل ہی نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کی گروتھ رک جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی نے گرو کیا ہوا تو وہ فرشتوں کے بغیر ہی خود چلا جائے گا، خود جا کے اپنی کچھ مینیفیسٹیشن جو کرے گا وہ کر سکے گا. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن انشاءاللہ کسی نہ کسی کی سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ مجھے بھی ان کی سمجھ اتنی خاص نہیں ہے، لیکن میں نے بیان کر دی ہے اپنی سمجھ کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا پوٹینشیل ریلائز کرنے کی اور بھرپور طریقے سے اس کو اس دنیا کے اندر مینیفیسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.